کل مولانا صاحب کافیہ نے آپ کو کچھ وہ جگہیں بتلائی تھیں جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب تھا اور کچھ جگہیں وہ بتائیں جہاں فاعل کو مؤخر کرنا واجب تھا۔ چنانچہ انہوں نے بتلایا کہ جب لفظی اعراب منتفی ہو جائے فاعل میں بھی اور مفعول میں بھی اور قرینہ بھی کوئی موجود نہ ہو تو اس صورت میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ یا مولانا فاعل کیا ہو فاعل ضمیر متصل ہو تو پھر بھی فاعل کو مقدم کرنا، لیکن میں نے بتلایا تھا ایک شرط اس میں اور بھی ہے بھائی، اور وہ کیا کہ مفعول کو فعل پر کیا ہونا چاہیے، مؤخر ہونا چاہیے۔ تیسری جگہ وہ تھی کہ جہاں مفعول الا کے بعد واقع ہو تو پھر اس صورت میں بھی فاعل کو مقدم کرنا، میں نے شرط بتایا تھا یہاں بھی ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ الا کس کے درمیان آئے، فاعل اور مفعول دونوں کے درمیان آئے۔ جی یا مولانا مفعول کس کے بعد واقع ہو، معنی الا کے بعد، معنی الا سے کیا مراد ہے، انما، وہی اس کے بعد، تو اس صورت میں بھی اس کو مقدم کرنا واجب۔ بھئی پہلی صورت میں جبکہ اعراب لفظی بھی منتفی ہو اور قرینہ بھی کوئی نہ ہو، اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اگر آپ فاعل کو مقدم نہیں کریں گے تو التباس لازم آئے گا کہ فاعل کا کس کے ساتھ، مفعول کے ساتھ، بھئی سمجھ میں پتہ ہی نہیں چلے گا کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے۔ دوسری صورت میں جبکہ فاعل ضمیر متصل ہو اور مفعول فعل سے مؤخر ہو تو پھر بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب، اس لیے کہ اگر اب آپ فاعل کو مؤخر کرتے ہیں تو پھر وہ ضمیر متصل رہے گا ہی نہیں بلکہ کیا بن جائے گا، منفصل بن جائے گا۔ اور اسی طرح اگر مفعول الا کے بعد واقع ہو اس شرط پر کہ الا فاعل اور مفعول کے، تو اس صورت میں بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب۔ کیوں واجب؟ کیونکہ اگر آپ اس کو مؤخر کریں گے تو اس صورت میں حصر کیا ہوگا، الٹ جائے گا۔ اسی طرح مولانا انما کے بعد اگر مفعول آ رہا ہے اور مؤخر ہے فاعل سے تو اس صورت میں بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب، اس لیے کہ انما بھی حصر کے لیے آتا ہے اور یہ حصر کس میں آیا کرتا ہے، آخری جز میں، جز اخیر میں۔ اور اگر اب آپ فاعل کو مؤخر کریں گے اور مفعول کو مقدم کریں گے تو حصر کیا ہو جائے گا، الٹ جائے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اسی طرح پھر وہ مقام ذکر کیے تھے جہاں فاعل کو مؤخر کرنا واجب، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر مل جائے تو اب فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا تاکہ یہ ضمیر لوٹ سکے اپنے مرجع کی طرف، وہی مفعول مقدم ہوگا تو ضمیر اس کی طرف لوٹے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر تو کیا ضمیر پہلے آ جائے گی اور مرجع بعد میں آئے گا، اور یہ کیا ہوگا، اضمار قبل ذکر لازم آئے گا لفظاً بھی اور رتبتاً بھی، تو اضمار قبل ذکر لفظاً بھی ہو رتبتاً بھی ہو تو یہ جائز نہیں۔ یا مولانا فاعل کس کے بعد واقع ہو، الا کے بعد، شرط کیا تھی کہ الا درمیان میں آئے مفعول اور، تو فاعل آ رہا ہے الا کے بعد، اس صورت میں بھی مولانا فاعل کو مؤخر ہی رکھیں گے، اس کو مؤخر کرنا واجب، اگر مقدم کریں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی، حصر الٹ جائے گا۔ یا مولانا فاعل معنی الا کے بعد آئے مولانا تو اس صورت میں بھی کیا کرنا، فاعل کو مؤخر کرنا واجب، اگر آپ اس کو مفعول پر مقدم کر دیں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی، حصر الٹ جائے گا۔ یا مولانا فعل کے ساتھ مفعول ملا ہوا ہو اور فاعل غیر متصل ہو، مفعول کیا ہو، ضمیر مفعول ہو ضمیر متصل اور فاعل ہو غیر، تو اس صورت میں بھی فاعل کو مؤخر کرنا واجب، اس لیے کہ اب اگر آپ فاعل کو مفعول پر مقدم کریں گے تو مفعول ضمیر متصل نہ رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا، منفصل بن جائے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ لہذا ان صورتوں میں مؤخر کرنا واجب فاعل کو۔ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ،
اور کبھی کبھار فعل کو حذف کیا جاتا ہے لقیام قرینۃ، کس کی وجہ سے؟ کسی جی یاد رکھو مولانا، فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں، فاعل کو حذف، فعل باقی ہو اور فاعل کو حذف کر لیا جائے یہ جائز نہیں مولانا، سمجھ میں آیا؟ کیا نہیں جائز؟ کہ فعل باقی ہو اور فاعل کو کیا کر لیا جائے؟ ہاں، تو یہاں کل 3 صورتیں بنتی ہیں مولانا۔ ایک صورت کیا ہے؟ ہمارے پاس فعل ہے اور فاعل ہے، کون ہے؟ فعل ہے اور فعل ہے اور فاعل ہے، تو فاعل کو ایک صورت ہے فاعل کو حذف رکھیں، فعل کو باقی رکھیں۔ دوسری صورت ہے فعل کو حذف کریں اور فاعل کو، تیسری صورت دونوں کو ہی حذف کر لو۔ کتنی صورتیں ہوئیں؟ اول صورت کیا؟ فعل کو حذف کریں اور فاعل کو، دوسری صورت فاعل کو حذف کریں اور فعل کو، اور تیسری صورت میں نے بتایا فعل کو باقی رکھنا اور فاعل کو حذف کرنا جائز، باقی 2 صورتیں جائز ہیں۔ فاعل باقی ہے اور فعل کو کیا کر لیا؟ یا دونوں کو ہی کیا کر لیا؟ لیکن صرف فاعل کو حذف کریں اور فعل کو باقی رکھیں یہ جائز نہیں۔ اب یاد رکھو یہ جو آپ فعل کو حذف کرتے ہیں اور فاعل کو کیا کرتے ہیں؟ باقی رکھتے ہیں، یہ 2 قسم پر ہے، کبھی یہ جوازن ہوگا کبھی وجوبن ہوگا۔ کیا کرنا؟ فعل کو، بھائی فاعل کو حذف کرنا اور فعل کو باقی رکھنا یہ تو جائز ہی نہیں۔ ہاں فعل کو حذف کر دیا اور فاعل کو، یہ کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم پر ہے، کبھی جوازن ہوگا اور کبھی وجوبن ہوگا، کبھی فعل کو حذف کرنا جائز ہوگا کبھی فعل کو حذف کرنا، صاحب کافیہ دونوں جگہیں بتلائیں گے آپ کو۔ بھائی فعل کو حذف کرنا کہاں جائز ہے؟ کہتے ہیں بھائی فعل کو حذف کرنا وہاں جائز جہاں کوئی قرینہ موجود ہو، کوئی ایسی چیز موجود ہو جو ہمیں بتلا دے کہ یہاں پر فلاں فعل حذف ہوا ہے۔ جب قرینہ موجود ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پر یہ فعل محذوف ہے، یہ فعل حذف ہوا ہے، تو لہذا فعل کو حذف کرنا جائز، آپ حذف کر دیں تو بھی ٹھیک، حذف نہ کریں تو بھی ٹھیک۔ مثلا مولانا ایک شخص ہے، اس نے آپ سے کہا من قام، کون کھڑا ہوا؟ آپ نے کہا زیدن، اصل میں تو آپ کو کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ قام زید۔ اس نے کیا کہا؟ کون کھڑا ہوا؟ آپ کو کہنا چاہیے قام زیدن، زید کھڑا ہوا، لیکن آپ نے قام فعل کو حذف کر دیا اور فاعل کو باقی رکھا، کیا کہا؟ زیدن۔ تو یہ قام فعل کو کیوں حذف کیا؟ کیونکہ قرینہ موجود ہے، وہی قام والا فعل کس میں موجود؟ سوال میں۔ کس میں موجود؟ تو جب سوال میں قیام کا ذکر آ گیا تو جواب میں قیام کو ذکر کرنے، جب سوال میں قام آ گیا تو جواب میں قام کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، قرینہ وہ سوال بتلا رہا ہے۔ اس نے سوال کس کے بارے میں پوچھا؟ قیام کے بارے میں، تو جواب بھی کس کے بارے میں دیا جا رہا ہے؟ قیام کے بارے میں۔ تو جب اس نے کہا من قام، کون کھڑا ہوا، اب آپ دونوں طرح جواب دے، تو قرینہ موجود ہے، لہذا یہ حذف کرنا فعل کا جائز۔ تو معلوم ہوا حذف نہ کریں تب بھی ٹھیک، حذف کر لیں تب بھی ٹھیک۔ تو جواب میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قام زیدن، آپ جواب میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں زیدن۔ سمجھ میں آیا؟ قرینہ کیا ہے یہاں پر؟ وہ سوال کے اندر جو کیا آیا؟ قام آیا۔ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، اور کبھی کبھار حذف کیا جاتا ہے فعل کو کسی قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے، جوازن، یہ حذف کرنا کیسا ہوگا؟ جوازن ہوگا، فی مثل زیدن، کس قسم کی مثالوں میں؟ جیسے کہ فی مثل، جیسے کہ مولانا زیدن کے اندر، جیسے کہ زیدن کے اندر، لمن، اس حال میں کہ یہ کہا گیا ہے، من، اس شخص سے، قال، جس نے کیا یہ کہا تھا، من قام، کون کھڑا ہوا۔ زیدن کہا گیا ہے اس شخص سے جس نے کیا کہا تھا، من قام، ایک شخص نے من قام کہا، اس سے کیا کہا گیا، زیدن، تو قرینہ موجود، یہ قام سوال میں موجود، لہذا جواب سے اس کو کیا کر دیا آپ نے؟ تو دیکھو فعل حذف اور فاعل باقی۔
وَلْيُبْقَ يَزِيدُ زَارِعٌ لِخُصُومَةٍ وَمُخْتَبِطٌ مِّمَّا تُطِيحُ الطَّوَائِحُ. وَلْيُبْقَ يَزِيدُ چاہیے کہ رویا جائے یزید پر، چاہیے کہ رویا جائے یزید پر بھائی. چاہیے وَلْيُبْقَ یزید چاہیے کہ رویا جائے کس پر مولانا؟ یزید پر. سوال پیدا ہوا کون روئے؟ مَن یبکیہ اس پر کون روئے؟ کیا سوال پیدا ہوا؟ شاعر نے کہا وَلْيُبْقَ یزید چاہیے کہ رویا جائے یزید پر. سوال کیا پیدا ہوا؟ مَن یبکیہ اس پر کون روئے؟ تو جواب دیا، کیا جواب مولانا؟ یبکیہ زارعن اس پر کون روئے؟ کون روئے بھائی؟ زارع روئے. کون روئے؟ زارع روئے. اب یہ زارع فاعل ہے یبکی فعل کا، جس کو آپ نے کیا کر دیا؟ شاعر نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. کیا کیا مولانا؟ حذف کر دیا. کیوں حذف کر دیا؟ اس پر قرینہ موجود جو سوال تھا. بتلانا یہ چاہتے ہیں مولانا، قرینہ اس پر موجود ہو، فعل پر قرینہ موجود ہو تو فعل کو حذف کرنا، اور یہ قرینہ سوال محقق کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، سوال مقدر کی صورت میں بھی. تو پہلے میں سوال محقق تھا، اس دوسرے نے خود پوچھا تھا، حقیقتاً پوچھا تھا من قاما کون کھڑا ہے، لیکن یہاں پر سوال ہے لیکن مقدر ہے. کیا ہے؟ تو سوال محقق تو نہیں ہے لیکن سوال مقدر ہے. تو کہا شاعر نے وَلْيُبْقَ یزید چاہیے کہ رویا جائے یزید پر. تو سوال پیدا ہوا مَن یبکیہ کون اس پر روئے؟ تو جواب دے رہا ہے یبکیہ زارعن اس پر کون روئے؟ زارع. تو اس یبکی کو حذف کر دیا. کیوں؟ اس پر کون دلالت کر رہا ہے؟ سوال مقدر دلالت کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اب زارع کس کو کہتے ہیں؟ زارع کہتے ہیں عاجز و لاچار شخص. شعر کو سمجھ لیں اچھی طرح. عاجز و لاچار شخص. لخصومت میں لام بمعنی وقت کے ہے. لام کیا ہے؟ وقت کے معنی میں ہے. کون روئے اس پر؟ کہتے ہیں وہ شخص زارعن لخصومت ای زارعن وقت خصومت، وہ شخص جو عاجز و لاچار ہو. خصومت کہتے ہیں جھگڑے کو، جھگڑے کے وقت کسی سے جھگڑا ہے، اس جھگڑے کے وقت جو شخص عاجز و لاچار ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یزید پر رونا چاہیے. یزید کا انتقال ہوا، اب شاعر کہہ رہا ہے وَلْيُبْقَ یزید چاہیے کہ رویا جائے کس پر مولانا؟ یزید پر. سوال پیدا ہوا مَن یبکیہ اس پر کون روئے؟ جواب دیا کہ زارعن وہ عاجز و لاچار شخص، وہ شخص جو عاجز و لاچار ہو. کب عاجز و لاچار ہو؟ لخصومت جھگڑے کے. بھئی ایک شخص ہے، اس کا جھگڑا آیا لیکن بڑا عاجز و لاچار ہے. جھگڑے کے موقع پر کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، وہ دشمن کے سامنے بے بس ہے، کمزور ہے مولانا. کیا ہے؟ تو یہ جو جھگڑے کے وقت کمزور ہے اس کو یزید پر رونا چاہیے. کیوں رونا چاہیے؟ کیونکہ وہ جو عاجز و جھگڑے کے جو عاجز و لاچار لوگ ہوا کرتے تھے وہ ان کی مدد کیا کرتا تھا. یہ مرثیہ ہے نا، وہ جب کیا کیا کرتا تھا؟ ان کی مدد کیا کرتا تھا. اور اب یزید کا انتقال ہو چکا، لہذا وہ لوگ جو جھگڑے کے وقت عاجز و لاچار ہیں ان کا مددگار چلا گیا، تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پر اظہار غم کرنا چاہیے اور رونا چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی ترجمہ؟ آگے کیا آیا؟ وَمُخْتَبِطٌ
مختبط کہتے ہیں وہ شخص جو بغیر تعلق کے سوال کرے، وہ شخص جو بغیر تعلق کے سوال کرے۔ سمجھ میں آیا؟ مختبط کس کو کہتے ہیں؟ جو بغیر تعلق، بغیر وسیلے کے سوال کرے۔ ایک شخص ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ آپ کا دوست ہے، نہ وہ آپ کا عزیز و رشتہ دار ہے، وہ آ کر آپ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے اتنے مال کی ضرورت ہے، میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، گھر کے لیے نہیں ہے، دے دو۔ تو اس نے دیکھو سوال کیا بغیر کسی، آپ کے ساتھ وہ دوست ہے، ساتھی ہے، کوئی رشتہ دار ہے نہیں، کوئی تعلق نہیں مولانا۔ یہ سوال کرنے والا بغیر تعلق کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مختبط کہتے ہیں، مختبط۔ مما، یہ اصل میں ہے من ما، یہ اصل میں کیا ہے؟ من ما۔ تو اس مم ما کے اندر جو من ہے وہ من سببیہ ہے، من اجلیہ ہے، من سببیہ ہے۔ اور مولانا ما مصدریہ ہے۔ ما کیا ہے؟ مصدری۔ ما مصدریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مولانا فعل پر داخل ہوتا ہے اور اس فعل کو کس کے معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں۔ اور تطیح کا معنی ہے ہلاک کرنا۔ اطاح یطیح اطاحتا، باب افعال ہے مولانا، ہلاک کرنا، ہلاک کرنا۔ طوائح جمع ہے مطیحتن کی، طوائح جمع ہے مطیحتن کی۔ مطیحہ کس کو کہتے ہیں؟ ہلاک کرنے والی چیز، مہلک، مہلک۔ تو طوائح کیا ہوئے مولانا؟ مہلکات۔ کیا ہوئے؟ مہلکات، حوادثات، حوادثات مولانا، حوادثات۔ جی پتہ چل گیا پورے مصرے کا بھائی؟ اچھا، مین کون سا ہے؟ سببی ہے، اس کی جگہ لفظ رکھ دو بسببی۔ ما تطیحو، یہ ما نے تطیحو کو کس معنی میں کر دیا؟ اور مصدر اس کا کیا آیا؟ اطاحہ، اطاحہ یطیحو اطاحتن، بسبب اطاحتی، بسبب، عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، بسبب ہلاک کرنے کے، بسبب بغیر، اور اس پر رونا چاہیے کس کو؟ زارع کو، اور اسی زارع پر عطف ہے مختبطن کا، اور چاہیے کہ یزید پر کون، کس کو رونا چاہیے؟ وہ شخص جو بغیر وسیلے کے، بھائی وہ بغیر وسیلے کے کیوں سوال کرنے والا ہے؟ کہتے ہیں بسبب اطاحتی، بسبب ہلاک کرنے کے، بسبب۔ الطوائح یہ فاعل ہے مولانا تطیحو کے لیے، تو کون ہلاک کرنے والے ہیں؟ حوادثات۔ حوادثات کیا ہیں؟ ہلاک کرنے والے ہیں۔ کس چیز کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ مفعول محذوف ہے، ای مالہ، اس کے مال کو، اس کے مال کو، یعنی حوادثات نے اس شخص کے مال کو کیا کر دیا مولانا؟ ہلاک کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب وہ بغیر وسیلے کے سوال کر رہا ہے۔ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور چاہیے کہ اس پر روئے بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا بسبب اطاحت طوائح ما لہ، یہ عبارت پوری بن گئی۔
بسبب اطاحت الطوائح ما له، بسبب ہلاک کرنے حوادثات کے اس کے مال کو، حوادثات نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا ہے مولانا، اس کا مال ختم ہو گیا، اب وہ آپ سے سوال کر رہا ہے بغیر کسی تعلق کے۔ سمجھ میں آ گئی عبارت سارے؟ تو چاہیے کہ یزید پر رویا جائے۔ کون روئے اس پر؟ کہتے ہیں ایک وہ شخص جو عاجز اور لاچار ہے جھگڑے کے وقت، اور دوسرا وہ شخص جو بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا ہے۔ بغیر وسیلے کے سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ حوادثات نے اس کے مال کو کیا کر دیا ہے؟ ہلاک کر دیا، اب وہ سوال کر رہا ہے۔ تو اس مقتبض کو بھی اس پر رونا چاہیے، کیونکہ وہ عاجز و لاچار اور بغیر وسیلے کے سوال کرنے والے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی مدد کیا کرتا تھا۔ بھائی آپ کے ساتھ تعلق ہو، وسیلہ ہو، پھر تو ہر ایک مدد کرتا ہے وسیلے اور تعلق کی وجہ سے۔ بغیر وسیلے کے وہ یزید مدد کیا کرتا تھا، تو اب بغیر وسیلے کے سوال کرنے والوں کو اظہار غم کرنا چاہیے اور اس پر کیا ہے؟ رونا چاہیے۔ ترجمہ سب کو سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ تو بتلانا یہ چاہتے ہیں صاحب کافیہ بھائی کہ فاعل کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے جبکہ قرینہ موجود ہو، اور وہ قرینہ سوال محقق بھی ہو سکتا ہے اور سوال پہلی مثال کس کی تھی؟ سوال محقق کی، اور دوسری مثال کس کی ہے؟ شعر سوال مقدر یہاں پیدا ہوا تھا، من یبکیہ، اس کو کون روئے؟ تو جواب کیا دیا؟ زارعن، ای یبکیہ زارعن، اس کو کون روئے؟ زارع روئے ہوئے۔ یہ تو تھا جائز، جب قرینہ موجود ہو تو فعل کو حذف کرنا، ووجوباً، اور واجب ہے مولانا فعل کو حذف کرنا وجوباً ہوگا فی مثل اس قسم کی مثالوں میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر کوئی ایک استجارہ کا معنی ہے پناہ طلب کرنا، کیا کرنا؟ پناہ طلب کرنا۔ وَإِنْ أَحَدٌ اصل میں ہے وَإِنْ اسْتَجَارَكَ، بھائی ایک ان کے بعد بھی استجارہ کا محذوف ہے، اور اگر اے پیغمبر آپ سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے، احد من المشرکین، مشرکین میں سے کوئی ایک، استجارہ کا آپ سے پناہ طلب کرے، جزا کیا ہے؟ فاجرہ، اسے کیا کیجئے؟ پناہ دے دیجئے۔ تو یہاں مولانا ان کے بعد استجارہ کا محذوف ہے، اور آگے آنے والا استجارہ کا اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے، وہ بتلا رہا ہے کہ ان کے بعد کیا محذوف ہے؟ استجارہ کا۔ تو مفسر ہے محذوف، اور اس کے حذف پر دلالت کون کر رہا ہے؟ مفسر دلالت کر رہا ہے استجارہ کا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو یہ مقام ہے، یہاں پر ایک فعل کو حذف کیا گیا اور احدن ہے اس کا فاعل۔ اے پیغمبر اگر پناہ طلب کرے آپ سے، کون طلب کرے؟ احد من المشرکین، تو فاعل موجود، تو فعل کو حذف کیا، تو اس حذف کی وجہ سے ابہام آیا۔ اگر کوئی ایک مشرکین میں سے، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف یہ ہو بات سمجھ میں آئے گی؟ تو حذف کی وجہ سے ابہام آ گیا، تو اس ابہام کو وہ جو حذف کی وجہ سے پیدا ہوا تھا دور کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ آگے تفسیر لائی گئی، دوبارہ کس کو لایا گیا؟ استجارہ کا۔ تو یہ تفسیر ہے کس کی؟ اس استجارہ کا محذوف کی۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں اس قسم کے مقام پر اس فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔
اس قسم کے مقام پر فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ کون سا مقام؟ جہاں ایک فعل کو حذف کرنے کی وجہ سے جو ابہام آیا ہو اس ابہام کو تفسیر کے ساتھ دور کیا جائے۔ وہی بات کر رہا ہوں بھائی جو ابھی آپ کو سمجھائی ہے، وہ مقام جہاں پر ایک فعل کو حذف کرنے کی وجہ سے جو ابہام آیا تھا اس ابہام کو دور کیا گیا ہو کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ تفسیر کے ساتھ۔ تو وہ مقام، ایسے مقام پر اب فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ واجب کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو آپ تفسیر لائے ہیں یہ کس مقصد کے لیے لے کر آئے ہیں؟ کون سا ابہام آیا تھا؟ ابہام کس وجہ سے آیا تھا؟ حذف کرنے کی وجہ سے۔ تو اب اگر آپ فعل کو ذکر بھی کر دیتے ہیں تو مفسر اور مفسر کا جمع ہونا لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ اور مفسر اور مفسر کا ایسے مقام پر جمع کرنا جائز نہیں۔ دیکھو کبھی کبھار ویسے فعل میں ابہام ہوتا ہے تو پھر آگے اس کی تفسیر کر سکتے ہیں آپ۔ کسی چیز میں ویسے ابہام ہو، جاءنی اخی اے زیدن، آیا میرا بھائی، یعنی کہ یہ اخی میں ابہام تھا کہ کون آیا، کون سا بھائی آیا، تو آپ نے اے کے ذریعے کیا کر دی؟ تفسیر، یعنی کون آیا۔ تو یہاں پر مفسر اور مفسر جمع کرنا جائز، کیونکہ ابہام کس کی وجہ سے ہے؟ حذف کی وجہ سے ہے ابہام؟ نہیں، اس کے پہلے کے معنی میں ہی ابہام ہے، تو اب مفسر اور مفسر لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو مثال ہے یہاں ابہام استجارہ کا کے اندر ویسے نہیں ہے ابہام، لیکن اب جب آپ نے حذف کیا تو ابہام آیا، تو یہاں تو ابہام آیا ہی حذف کی وجہ سے ہے، تو اس لیے تفسیر لانی پڑی۔ اب اگر آپ فعل کو ظاہر کر دیں تو وہ ابہام باقی رہے گا؟ وہ تو ابہام تو آیا ہی کس وجہ سے تھا، اور جب آپ نے حذف ہی نہیں کیا ذکر کر دیا پھر ابہام رہا؟ جب ابہام نہیں رہا تو تفسیر لغو ہوئی، اس کا لانا کیا ہوا؟ تو تفسیر مفسر لغو ہو جائے گا اگر آپ فعل کو حذف نہیں کرتے، لہذا ایسے مقام پر حذف کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ احد من المشرکین سے پہلے آپ نے کیا محذوف مانا؟ کیا ضرورت ہے محذوف ماننے کی؟ اس کو مبتدا بنا دو، استجارہ کا کو اس کی خبر بنا دو۔ کیا بنا دو؟ آپ کہتے ہیں یہ فاعل ہے مبتدا نہیں ہے، آپ اس کو فاعل کیوں بناتے ہو؟ کیا بناؤ؟ مبتدا، آگے استجارہ کا اس کی خبر بنا دو۔ کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے کیونکہ ان آیا ہے، اور ان یہاں داخل ہو رہا ہے احدن پر، اور احدن اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے، اور ان ہے حرف شرط، اور حرف شرط ہمیشہ کس پر داخل ہوا کرتا ہے؟ فعل پر داخل ہوتا ہے، اسم پر داخل، اور یہاں یہ داخل ہوا اسم پر، معلوم ہوا فعل مقدر ہے۔ فعل کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو اسم پر کبھی داخل، معلوم ہوا فعل مقدر ہے، تو جب فعل مقدر ہے تو یہ احدن اس کے لیے کیا بنا؟ فاعل بن گیا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ فاعل بن گیا، تو اس کو مبتدا بنانا صحیح نہیں۔ اور وجوباً، اور مولانا فعل کو حذف کیا جائے گا وجوباً فی مثل، اس قسم کی مثالوں میں، وَإِنْ أَحَدٌ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی پناہ طلب کرے آپ سے، مشرکین میں سے کوئی ایک پناہ طلب کرے، فاجر ہو، اس کو کیا کیجئے؟ پناہ۔ وَقَدْ يُحْذَفَانِ مَعًا، اور کبھی کبھار دونوں کو اکٹھا حذف کر لیا جاتا ہے، یعنی فعل کو بھی اور فاعل کو بھی، فی مثل نعم، کس قسم کی مثالوں میں؟ جیسے کہ نعم کہ لمن، اس شخص، قال، بھئی ایک شخص نے آپ سے پوچھا اقام زید، کیا زید کھڑا ہے؟ آپ نے کہا نعم، کہنا تو چاہیے تھا نعم قام زید، آپ نے قام فعل اور زید فاعل دونوں کو اکٹھا کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ کیوں حذف کیا؟ قرینہ موجود ہے اس کا سوال۔
سوال ہی اس نے ایک کہا تھا اقام زیدن، فعل بھی موجود ہے سوال میں اور فاعل بھی موجود ہے، تو جب آپ نے نعم کہا تو وہ خود بخود سمجھ گیا کہ آگے کیا محذوف ہے، نعم قاما، تو قرینہ موجود، جب قرینہ موجود ہو تو فعل اور فاعل دونوں کو حذف کرنا بھی جائز۔ وقد یحذفان معا، اور کبھی کبھار فعل اور فاعل کو اکٹھا حذف کیا جاتا ہے، فی مثل نعم، جیسے کہ نعم کے مثال میں لمن، اس حال میں لمن قال، کہ یہ کہا گیا ہو لمن، اس شخص کو، قال جس نے کیا کہا تھا، یہ نعم کس کو کہا گیا ہے، اس شخص کو، قال جس نے یہ کہا تھا اقام زیدن، ایک شخص نے سوال کیا تھا اقام زیدن، اس کو کیا کہا گیا، نعم کہا، تو یہاں دونوں کو حذف کر دیا۔ بات سمجھ میں سب کو آ گئی؟ چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔